بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات یہ نہیں چاہتے کہ انسانیت گمراہی کی طرف جائے، لیکن جو لوگ بار بار سمجھانے کے باوجود خود گمراہی کی طرف جائیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے یہ رب کائنات نے ہمیں بتا دیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ معزز خواتین محترات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 54۔ رب کائنات فرماتے ہیں، فَذَرْهُمْ، پس آپ ان کو چھوڑ دیں، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، حتیٰ، یہاں تک کہ حین، ایک مخصوص وقت آ جائے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور آپ انہیں ایک مخصوص وقت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دیں، ان کی غفلت میں ہی چھوڑ دیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَلِهَذَا قَالَ مُتَحَدِّدًا لَهُمْ وَمُتَوَاعِدًا، رب کائنات نے ان ظالموں کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ انہیں ان کی گمراہی، سرکشی، تمرد میں چھوڑ دیں، یہاں تک کہ ان کی ہلاکت کا وقت آ جائے، جس طرح کہ سورہ الطارق آگے آ رہی ہے۔ 17ویں آیت مبارکہ ہے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ کافروں کو مہلت دیں ایک خاص مدت تک۔ سورۃ الحجر پیچھے گزری ہے۔ 3 آیت مبارکہ، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ ان کو چھوڑ دیں، کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور ان کو ان کی فضولیات نے یقینی طور پر غافل کر دیا، اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ خاص طور پر امام ابو حیان اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ جب رب کائنات نے سابقہ امتوں کا ذکر کیا اور انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کا انجام بیان کیا، تو دراصل یہ قریش مکہ کے لیے ایک مثال تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ بذات خود آپس کے اختلافات کا بھی شکار ہیں، چہ جائے کہ یہ آپ کے ساتھ اختلاف کریں۔ امام واحدی نے الوجیز میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں، امام بقائی نے نظم الدرر میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ آپ ان کو ان کی غفلت کے اندر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مال اولاد کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ مال اور اولاد کی محبت انہیں
نیکی کی طرف نہیں آنے دے رہی، نیک کام نہیں کرنے دے رہی، تو آپ ان کو اس حالت میں ہی چھوڑ دیں جس میں یہ غرق ہو چکے ہیں۔ تو شکلیں دو ہیں، یا تو دنیا میں ان پر عذاب مسلط ہو جائے گا یا پھر ان کو موت آ جائے گی، جس طرح کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ یہ سورۃ الانعام کی 159ویں آیت مبارکہ ہے کہ وہ لوگ جن نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا وہ مختلف گروہ تھے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا اعمال سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جب لوگ وحی الہی کو چھوڑ دیں تو پھر اس کا نتیجہ اختلاف، باہمی انتشار، فتنہ اور فساد ہے۔ اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں بلکہ ہر دور کی بات ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ کے درمیان انتشار کی کیفیت ہے تو اس کی وجہ بھی معزز خواتین حضرات وحی کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جب کفار مکہ نے وحی کا راستہ ترک کیا، توحید کو چھوڑا، اتباع رسول کو چھوڑا، تو اس کا نتیجہ پھر یہی کہ وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور آج امت مسلمہ کی اکثریت کو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں ہے، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو ایک ایسے سلسلے کے اندر گم کر دیا ہے، مگن کر دیا ہے کہ انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں۔ دن رات ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے مال اکٹھا کر لیا جائے، جانوروں کی طرح زندگی بسر ہو رہی ہے، سوائے کھانے پینے کے، سونے کے اور مال اکٹھا کرنے کے اور کوئی ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زاد المسیر کے اندر ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک قسم کا عذاب مسلط ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر اس قدر مگن کر دیتے ہیں کہ اسے پھر ارد گرد کی ہوش ہی نہیں رہتی، وہ اپنی ذات سے ہٹ کر کسی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف اہل مکہ کا نہیں تھا، بلکہ میں اور آپ اگر غور کریں تو آج یہ سلسلہ موجود ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی راستے پر چل رہی ہے، اور ہم اس بات کو بھول گئے کہ انسان تو انسان، جانور بھی دوسروں کا احساس کرتا ہے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں، الا من رحم ربی۔ چند پاکیزہ روحیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچتا ہے تو رب کائنات پھر اس کے لیے بہتری کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا ماحصل یہی ہے
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔